أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تو ہے نور عین تیرا سب گھرانہ نور کا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں اٹھو اے بے سہارو سرکار آ رہے ہیں جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو دنیا کے تاجداروں سرکار آ رہے ہیں عزیزان گرامی قدر تمام حمد و ثنا میرے رب کی جس نے یہ کائنات بنائی اس کے بعد تمام درود و سلام تمام تعریفیں مصطفیٰ جان رحمت پر سرور کونین پر غمخار امت پر وجہ کائنات پر والیے دو جہاں پر جن کے صدقے اللہ نے یہ دونوں جہاں تخلیق کیے ناظرین و سامعین میں نے جو قرآن پاک کی آیات تلاوت کی ہے اس کا مفہوم ہے اس کا مطلب ہے اللہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ محبوب ان لوگوں کو کہہ دیجئے محبوب ان لوگوں کو فرما دیجئے جب ان پر اللہ کا کرم کیا جائے جب ان پر اللہ کا فضل ہو جب ان پر اللہ کی عطا ہو جب ان پر اللہ کی سخا ہو محبوب ان لوگوں کو کہہ دیجئے جب ان پر اللہ کا فضل ہو تو ان پر واجب ہے کہ اس فضل پر اللہ کی خاطر خوشی کریں قرآن کہتا ہے میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہا جب مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا صحابہ اللہ کے فضل پر اللہ کے کرم پر اللہ کی خوشی پر اللہ کی مسرت پر جب اللہ کا کرم ہو تم پر تو تم پر واجب ہے کہ تم خوشی کرو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کرم میں سے ایک کرم اللہ نے ہمیں اولادیں بخشی قبلہ آپ کی توجہ کی خاطر اللہ کے فضلوں میں سے ایک فضل اللہ نے ہمیں نعمتیں بخشی اللہ کے فضلوں میں سے ایک فضل اللہ نے ہمیں زندگی بخشی اللہ کے فضل میں سے ایک فضل اللہ نے ہمیں دنیا بخشی تو کس فضل پر ہم خوشی کریں کس فضل پر ہم چراغاں کریں کس فضل پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں جبرائیل نازل ہو گئے فرمایا محبوب قل بفضل اللہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون فرمایا محبوب ان لوگوں کو کہہ دو بے فضل اولاد نہیں بے فضل دنیا نہیں بے کرم بے رحمت اولاد
نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ فرمایا محبوب ان لوگوں کو کہہ دیجئے کل بھی فضل اللہ فبذالک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون۔ فرمایا محبوب ان لوگوں کو کہہ دیجئے وہ فضل اولاد نہیں، وہ نعمت دنیا نہیں، وہ نعمت آپ کی زندگی نہیں، وہ نعمت اور وہ فضل، وہ کرم، وہ عطا، وہ صفا میں نے جو ان لوگوں پر کیا ہے وہ دنیا کی نعمت نہیں بلکہ آپ کی صورت میں نے جو ان پر فضل کیا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا بھی مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت پر رب نے چراغاں کی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت پر، مصطفیٰ جان رحمت کی خوشی پر اللہ نے بھی خوشی کی ہے، اللہ نے بھی مسرت منائی ہے، اللہ نے بھی فرحت منائی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ قرآن کی نص گواہ ہے، قرآن کہتی ہے خدا کی عزت کی قسم جب مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت ہوئی رب نے فرمایا یا ملائکاتی لا تسبح هذه اللیلہ، فرشتوں آج میری تسبیح نہ کرو۔ اللہ کیا پھر کریں؟ فرمایا فرشتوں آج ایک کام کرنا ہے، اپنی نظریں جھکا کر، اپنے ہاتھ باندھ کر باادب ہو کر میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو، میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو۔ تو یار جب ہم میلاد کرتے ہیں اس پہ کرتے کیا ہے؟ حضور کی خوشی کرتے ہیں، حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، حضور پر درود و سلام کے نذرانے بھیجتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھنا اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کی ادا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ پہلی بار موضوع کے پہلے میں نے تلاوت کی ہے آیات کریمہ۔ رب قرآن میں کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو میں اور میرے فرشتے اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھتے ہیں، تم بھی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اچھا بھی اللہ نے کافروں کو نہیں کہا، اللہ نے یہودیوں کو نہیں کہا، اللہ نے نصرانیوں کو نہیں کہا، خدا کی قسم اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ آپ ایمان سے بتائیں ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں؟ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو مانتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں۔ خدا کی قسم رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا لوگوں میں اور میرے فرشتے اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھتے ہیں، تم پر واجب ہے کہ تم بھی ہر وقت میرے حبیب پر درود و سلام پڑھو۔ اللہ اکبر۔ اچھا بھی اور سنتے جائیں، جب مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت ہوئی، خدا کی قسم جب مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت ہوئی نا، رحمان نے بھی خوشی منائی ہے، رحمان نے اور رحمانیوں نے بھی خوشی منائی ہے، اور شیطان اور شیاطین نے اپنے سروں میں مٹی ڈالی ہے، اپنے سروں میں مٹی ڈالی ہے، ماتم کیا ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ اے شیاطین وجہ کیا ہے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت کی اس دنیا میں ولادت ہوئی، تمہارا بھی حق بنتا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی خوشی میں شامل ہو جاتے، وجہ کیا ہے؟ تم نے اپنے سروں میں مٹی ڈالی ہے۔ اس شیطان نے کہا یارا اور تو کچھ پتا نہیں، لیکن میں نے منصوبے بندی بنائی تھی، میں نے منصوبے کیے تھے کہ اللہ کی تمام مخلوقات کو جہنم میں لے جاؤں گا، لیکن اب اللہ کے حبیب آ گئے ہیں، اب اللہ کے مقرر آ گئے ہیں، اب اللہ کے محبوب آ گئے جنہوں نے ایک سجدہ کرنا ہے ساری
امت کو بچوا کر جنت میں لے جانا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ اللہ اکبر۔ اور ولادت کی خوشی میں خوشی کرنا، ولادت کی خوشی میں خوش ہونا اللہ کی سنت ہے، اللہ کی ادا ہے، میرے رحمان کی ادا ہے۔ اور اس میں اپنے چہروں میں شکن ڈالنا، خوشی میں شریک نہ ہونا، طرح طرح کے فتوے لگانا رحمان خود شیطان کی ادا ہے، شیطان کی ادا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا نا، جب ہی پہلے حضور سے پہلے نا تمام لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو مانتے تھے کہ ہمارے یہ صنم ہے، ہمارے یہ خدا ہے، ہمیں یہ رزق دیتے ہیں، ہمیں پانی دیتے ہیں، کھاتے ہیں، پلاتے ہیں، سب کچھ یہ ہمارے بت کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جب مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا نا، فرمایا اے لوگو اللہ کی توحید کو مانو، اللہ کی توحید کو مانو، اس کی عبادت کرو جو عبادت کے لائق ہے۔ تو ان کافروں نے کہا، بت پرستوں نے کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں، ہم اسی لیے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد مصطفیٰ نے فرمایا اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی توحید کو مانو۔ اب پہلے کافر کہتے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہیں اسی لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ جب پھر کہا نا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ اللہ کو مانو، ان کافروں نے کہا، یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں، بلکہ کہا کہ یہ ہمارے خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ خدا کی عزت کی قسم قرآن کی آیات کہتی ہے، جب مصطفیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کو مانو، اللہ کی توحید کو جانو، ان کافروں نے کہا اللہ کا ذریعہ، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ یہ ہمارے بت ہیں۔ خدا کی قسم رب نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا قل تحبون اللہ فاتبعونی، فرمایا محبوب ان لوگوں کو کہہ دو جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے ان بتوں کی امداد نہ لے، جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے یہ بت رسائی نہیں ہے، جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے میرے محبوب کے در پر جھکے، میرے محبوب کی محبت رکھے، میرے محبوب کی دل میں محبت رکھے۔ پھر دیکھیں جس نے خدا کی رسائی حاصل کرنی ہو پہلے میرے محبوب کی رسائی حاصل کرے۔ اللہ اکبر۔ اور سنتے جائیں بھائی، ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے، ہم اہل سنت ہیں، ہر وقت حضور کے گن گاتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا آپ فائدہ کل قیامت والے دن دیکھیں گے کہ حضور کے ہم چراغاں کرتے ہیں، حضور کے جشن پر ہم میلاد کرتے ہیں۔ اچھا پھر یہ ذکر صرف ربیع الاول یا ربیع الثانی یا جمادی الاول میں نہیں محدود ہے، ہم آقا کے غلام ہیں، مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں، پورا سال اور پوری زندگی مصطفیٰ جان رحمت کے ہم گن گاتے رہیں گے، ہم حضور کا ذکر کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ ربیع الاول کا مطلب بھی معلوم ہے آپ کو، ربیع الاول کا مطلب ہے خوشی کی پہلی بہار، خوشی کی پہلی بہار، اور میلاد کا مطلب ہے خوشی، میلاد کا مطلب ہے مسرت۔ آپ کتابوں کا تبصرہ کریں، کتابوں کو آپ کھنگالیں، کتابوں میں ایک ہی مقصد ملے گا، ایک ہی مطلب ملے گا کہ میلاد کا مطلب کیا ہے۔ میلاد ایک فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خوشی، جس کا مطلب ہے مسرت، جس کا مطلب ہے فرحت، اور ربیع الاول کا مطلب ہے خوشی کی پہلی بہار۔ خدا کی عزت کی قسم جب مصطفیٰ کی ولادت ہوئی یہ خوشی کی پہلی بہار ہے،
جب حضور کی ولادت ہوئی سب کو اللہ نے اپنا اپنا حقوق دیا، سب کو اللہ نے اپنا اپنا مقام و مرتبہ دیا۔ امام احمد رضا خان بریلی اپنی مسند میں لکھتے ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی نا، یہ چوٹیاں آپس میں مبارکباد دے رہی ہیں، بھائی مبارکباد دے رہی ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی خیر تو ہے، آج وجہ کیا ہے؟ اتنی کرم، اتنی فضل، اتنی رحمت، وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو اس چونٹے نے کہا کہ آج مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ آج مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کا دن ہے، تو 12 ربیع الاول مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کا دن ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے، ہم امتیوں کو چاہیے کہ جب بھی حضور کا ذکر آئے سینے میں ٹھنڈ پہ جائے اور مصطفیٰ جان رحمت کے گن گائیں، تاکہ کل قیامت والے دن حضور ہمیں خود سینے سے لگائیں، خود سینے سے لگائیں اور قرآن کی بات سنتے جائیں۔ بھائی خواجہ مہر علی کہتے ہیں کہ کن فیکون تے کل دی گل ہے، کن فیکون تے کل دی گل ہے، اسا پہلے پریت لگائی، مہر علی گلتائیوں مکڑی جد دیتی نیم گواہی۔ مہر علی گلتائیوں مکڑی جد دیتی نیم گواہی۔ کائنات سے پہلے ہم کچھ کسی کو نہیں جانتے، کائنات سے پہلے انسان نہ تھے، جنات نہ تھے، کائنات سے پہلے کچھ نہ تھا۔ کن فیکون تے کل دی گل ہے، اسا پہلے پریت لگائی، مہر علی گلتائیوں مکڑی جدو دیتے نیم گواہی۔ اللہ اکبر، قرآن کی بات سنتے جائیں۔ کن فیکون ہے کیا؟ رب نے جب کائنات تخلیق کی نا، فرمایا کن فیکون، کہ ہو جا، کن فیکون، ہو جا۔ جبھی اللہ جس شے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جس شے کا ارادہ چاہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ جب کہتا ہے کہ کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ جبھی میرے اور آپ کے سامنے اگر ہم کوئی کام کریں، مثال کے طور پر یہ ایک گھڑی ہے، اگر میں ٹائم دیکھنا چاہوں، اس کو اٹھاؤں گا، اس پر جو ٹائم ہے وہ آپ کو بتاؤں گا، سامنے کچھ ہے نا۔ اگر آپ بھی کوئی کام کریں گے، آپ کے سامنے کچھ شے کا ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ شہر جائیں گے کوئی شے لینے، اس چیز کی موجودگی ہونا لازمی ہے، پھر آپ اسے حکم دیں گے کہ یہ ہو جا، آپ اسے لے لیں گے۔ اس کا مطلب جب کسی شے کو لینا ہو، جب کسی شے کا ارادہ کرنا ہو، جب کسی شے کا تخلیق کرنا ہو، اس کا ہونا لازمی ہے۔ تو خدا کی عزت کی قسم، رب نے کس کو کہا کہ کن فیکون ہو جا، کن فیکون ہو جا، تو تخلیق ہو جا۔ حضرت بایزید بستانی کہتے ہیں، امام غزالی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے یہ کائنات نہ تھی، یہ جنات نہ تھے، اللہ رب العزت کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت کا نور تھا، اور مصطفیٰ جان رحمت کو رب نے کہا کہ کن فیکون ہو جا، اور مصطفیٰ جان رحمت کا نور شرق سے لے کر شمال تک، زمین سے لے کر آسمان تک اتنا پھیلا، ساری کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے نور کے صدقے سے۔ رب نے فرمایا کہ ہو جا، اور مصطفیٰ جان رحمت کا نور اتنا ہوا، اتنا ہوا، اتنا پھیلا، اتنا پھیلا کہ ساری کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے سے ہوئی ہے۔ کن فیکون کا مقصد یہ ہے، کن فیکون کا مفہوم یہ ہے، کن فیکون تے کل دی گل ہے، اسا اگے پریت لگائی، مہر علی گلتائیوں مکڑی جدو دیتی نیم گواہی۔ اللہ اکبر۔ آخری بات سنتے جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ مصطفیٰ جان رحمت کی کچہری لگی ہوئی ہے،
مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ صحابہ اللہ کی رحمت کو دیکھا ہے، آپ کی توجہ کی خاطر مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت دیکھی ہے، اللہ کا فضل دیکھا ہے، اللہ کا کرم دیکھا ہے، وہ جو اللہ کی سخا ہے، وہ جو اللہ کی عطا ہے، وہ جو اللہ کا کرم ہے، وہ جو اللہ کا فضل ہے، وہ جو اللہ کی رحمت ہے، اس رحمت کو دیکھا ہے، اس کرم کو دیکھا ہے۔ صحابہ نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، آقا ہم نے اللہ کی رحمت کو دیکھا نہیں، ہم نے صرف سنا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی سخا ہے، اللہ کی جزا ہے، اللہ کی عطا ہے۔ ہم نے اللہ کی رحمت کو دیکھا نہیں، ہم نے اللہ کی رحمت کو چکھا نہیں، ہم نے اللہ کی سخا کو، ہم نے اللہ کی جزا کو صرف سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا صحابہ وہ جو اللہ کا کرم سنتے ہو، وہ جو اللہ کی رحمت سنتے ہو، وہ جو اللہ کی جزا سنتے ہو، دیکھ لو میں منبع رحمت بن کر آیا ہوا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ فرمایا وہ جو اللہ کی رحمت سنتے ہو، وہ جو اللہ کا فضل سنتے ہو، دیکھ لو میں منبع رحمت بن کر آیا ہوں۔ قرآن کی نص گواہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ رحمت کتنی ہے، آپ کی رحمت کتنی ہے، محبوب انہیں فرما دیجئے ہم نے آپ کو ایک رحمت نہیں، ہم نے آپ کو دو رحمت نہیں، ہم نے آپ کو 3 رحمت نہیں، ہم نے آپ کو 7 رحمت نہیں، ہم نے آپ کو 8 رحمت نہیں۔ فرمایا محبوب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو منبع رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت کا بھی ذکر ہونا چاہیے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ آپ سارا سال چراغاں کریں، سارا سال حضور کی خاطر آپ جشن منائیں، آپ ریلی نکالیں، آپ ذکر کریں، آپ درود و سلام پڑھیں، آپ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ یہ واحد عمل ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ جب بھی میرا امتی اس دنیا میں میرا ذکر کرتا ہے، مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، میری خوشی میں خوشی کرتا ہے، میں اس امتی کو اپنی ہتھیلی کی طرح دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ ہمیں خود حضور دیکھ رہے ہیں بھائی، ہم کیوں کسی دنیا دار کے پیچھے بھاگے؟ آج ہم کسی دنیا دار کے پیچھے اپنی عزت بنانے کے لیے، اپنے آپ کو بنانے کے لیے کسی ذمہ دار کے پاس جا رہے ہیں، کسی MP کے پاس جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ عمل ایسا ہے کہ ہم گنہگار امتی کو خود حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ایسی پیاری بارگاہ ہے بھائی، ایسی پیاری بارگاہ ہے۔ آپ حضور کی خاطر چراغاں کریں، گھر گھر میں آپ میلاد کریں، گھر گھر میں آپ حضور کا چراغاں کریں، اور گھر گھر میں آپ حضور کا ذکر کریں۔ پھر دیکھیں ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت اترتی ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری روایت اس کے بعد انشاءاللہ، کیونکہ ابھی بھی 3 منٹ مل رہتے ہیں، ٹھیک ہے بھی 3 منٹ باقی ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب بھی جہاں پر میرا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت اترتی ہے، اللہ کی رحمت اترتی ہے، اور وہ رحمت 1 دن نہیں رہتی، وہ رحمت 7 دن نہیں رہتی، وہ رحمت 1 مہینہ یا 2 مہینہ نہیں رہتی۔ اللہ کتنی دن رہتی ہے، کتنی مہینہ رہتی ہے اس جگہ پر اللہ کی رحمت۔ قربان جائیے، مصطفیٰ جان رحمت نے
فرمایا جس جگہ جس زمین پر میرا ذکر ہو اللہ کی رحمت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ رحمت پورا سال اس جگہ پر اترتی رہتی ہے. پورا سال بھائی، پورا سال آپ حضور کا چراغاں کریں. یہ عمل جائز ہے اور واجب الجائز ہے. یہ عمل میں خوشی کرنا، مسرت کرنا، فرحت منانا اللہ کی ادا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.